اور اس ایک اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو ہم بدبخت ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ذلت ہے ان ملتوں پر جن کے پاس قرآن جیسی حکومت، قرآن جیسی کتاب ہو، ان کا نظام اسلامی نہ ہو۔ یعنی اتنا مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کامل سسٹم آنے کے بعد ہمارا ناکامل رہنا اس بات کی دلیل ہے کہیں مسنگ لنکس ہیں، کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے، ہوتی گئی ہے۔ لیکن جنہوں نے دامن اہل بیت تھاما ہے، دنیا کو بتا دیا ہے کہ اصل مسنگ لنک یہی ہے۔ اگر یہاں سے آ جاؤ، غدیر تک آ جاؤ، تو سب ولایت ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ گم شدہ کو ضرورت ہے کہ غدیر پر آئے۔ اسی لیے لازمی ہے کہ ہم خصوصاً آئندہ آنے والی نسلیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے پہلو میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کردار سازی ہو۔ ہم لوگ پیدا ہو گئے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے مسلمان گھرانے میں۔ ہماری سٹیزن شپ نیچرل سٹیزن شپ ہے۔ وائف پریگننٹ مند حضرات کبھی آسٹریلیا لے چلے جاتے ہیں، کوئی امریکہ، کوئی یورپین کنٹری، بچہ پیدا ہوتے ہی پاسپورٹ مل گیا، اس کو کہتے ہیں نیچرل سٹیزن شپ۔ ہم بھی شیعہ گھرانے میں ہو گئے، مسلمان گھرانے میں ہو گئے، سرٹیفکیٹ مل گئی کہ شیعہ ہیں، نیچرل سٹیزن شپ ہیں بھی نہیں ہے، کوسچن ہے۔ اسی سلسلے میں ہماری گفتگو ہے کہ ہم کیا کریں تربیت میں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اصول تربیت کا انگلش میں ٹرانسلیشن کل بچے نے پوچھا تھا، ڈسپلن نہیں ہے، اپ برنگنگ ہے۔ ڈسپلن کے جو نگیٹو معنی ہیں انگلش میں، ڈسپلن کرنا کے معنی یعنی ڈانٹنا، ڈپٹنا۔ تربیت کے معنی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے۔ جو ڈانٹے ماں باپ وہ تربیت کر ہی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو اصول، جو پرنسپلز اسلام نے بتائے ہیں، دنیا نے لے لیے، لیکن ہمارے پاس سمندر ہے۔ کل میں نے بتایا تھا 5 اصول اگر ہوں بچے کی تربیت ہو سکتی ہے۔ پہلا اصول وہ ہے وراثت۔ وراثت بہت ہی اہم چیز ہے، اسی لیے نوجوان نسلیں جب اسپاؤس کو تلاش کریں، جب ہمسر کو تلاش کریں، کسی چیز میں نہ رہیں مگر ایمان۔ پہلا معیار، اور اگر معیار ایمان ہے تو انشاءاللہ نسلوں میں بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ قرآن کی کھلی آیت ہے، لا تنکحوا المشرکین حتی، مشرکین سے شادی نہ کرو جب تک کہ مؤمن نہ ہو جائے۔ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میرے پری میرج سیمینارز دیکھیے، کسی کو محبت کے بعد مسلمان بنانا اور ہے، اسلام کی محبت میں آنے کے بعد شادی کرنا اور ہے، دو الگ الگ چیزیں۔ تو وراثت بہت ہی اہم کمپوننٹ ہے، اور اگر یہ وراثت نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے؟ تربیت۔ 5 اصول اچھی طرح سے سمجھیں، وراثت، تربیت، محیط انوائرمنٹ، نمبر 4 دعا، نمبر 5 توفیق۔ کل ہم نے وراثت پہ گفتگو کی ہے، آج پوری گفتگو ہماری تربیت پر ہے۔ کیا معنی ہے تربیت کے؟ قرآن مجید نے انبیاء کو تربیت انسان کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سے ایک نوجوان نے سوال کیا، مولانا کسی نے مجھ سے سوال کیا ہے، آپ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ اسلام بہتر ہے اور مکتب اہل بیت بہترین مکتب ہے، تو تمہارے اماموں نے ٹیکنالوجی کو کیسے نہیں بڑھایا؟
اس زمانے میں وہ کیوں نہیں پیش کیا؟ اسمارٹ نہیں ہیں، اسمارٹ تھے، ہوشیار تھے، تو یہ کیوں نہیں ٹیکنالوجی اس زمانے میں بڑھی؟ اس کے کئی جواب میں سے ایک جواب یہ ہے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا اور ہے، انسانیت میں آگے بڑھنا اور ہے۔ ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ گئے، آج ایک انسان نہیں بن سکا۔ انسان اگر بنتا تو یہ قتل و غارت کیسی ہوتی؟ اسلام اہل بیت نے بتایا، ہمارے پاس مسلمان آتا ہے سلمان بن کے نکلتا ہے۔ ہماری فیکٹری کا کام یہی ہے، ایسے تم بناؤ تو پھر کہیں ہوگا۔ تو کوئی ٹیکنالوجی انسان کو انسان نہیں بنا سکتی۔ کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ سب سے بڑی چیز عقل کے اوپر ادب ہے، اخلاق ہے۔ تربیت کے معنی اگر سمجھنا، کتنی مرتبہ ہم سنتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اس کے بعد ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ علم سے پہلے تزکیہ، علم سے پہلے ادب ہے، اس علم سے پہلے تربیت۔ علم کیا ہے؟ علم ہے کے جی جونیئر سے کے جی سینئر، گریڈ 1 گریڈ 2 او لیول اے لیول، جائیے بن جائیے، کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بن جائیے، انجینئر بن جائیے، پی ایچ ڈی، اس ماشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جائیے، علم آخر تک۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے، جتنا علم آتا جائے گا اتنا ہی علم آئے گا کہ کتنا بڑا جاہل ہوں۔ علم یہ نہیں ہے کہ یہ جان گیا کہ میں جانتا ہوں کہا سب سے بڑا جاہل ہے، یہ جانتا ہوں کہ سب سے بڑا جاہل ہوں۔ اگر یہ جان گیا تو بس کامیاب۔ علم کون رکھتے ہیں؟ جو کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدوا۔ یہ وہ علم رکھنے والے ذوات مقدسات ہیں۔ قرآن جن کے لیے صاف کہتا ہے کہ راسخون فی العلم، یہ وہ ہیں جن کے پاس علم راسخ ہے، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، حالات ان کو ہلا نہیں سکتے، وہ علم ہے۔ تعلیم، ڈاکٹر بنا دیا ہم نے، آیا انسان بنایا یا نہیں بنایا؟ انجینئر بنا دیا ہم نے، آیا انسان بنایا نہیں بنایا؟ کمپیوٹر پروگرامر بنا دیا ہم نے، آیا انسان ہے یا نہیں ہے؟ مولوی بنا دیا ہم نے، آیا انسان ہے یا نہیں ہے؟ علامہ بنا دیا ہم نے، آیا انسان ہے یا نہیں ہے؟ ملا شدن آسان، انسان شدن مشکل۔ ملا ہو جانا بہت آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ کیوں؟ انسان بننے کے لیے انسان کی قدریں سیکھنا چاہیے۔ قدریں کون جانتا ہے؟ وہی قدر جانتا ہے جو انسانیت کو پالے۔ دیکھیں بہت اچھی طرح سے کتنے گھروں میں ماشاءاللہ کام کرنے والی ہماری بیٹیاں ہیں، وہ بھی بچیاں ہی ہیں، بیٹی کہتے ہیں اس کو بھی عموماً۔ کتنوں کو ہم نے پڑھایا، کتنوں کو ہم نے کلمہ سکھایا، کتنوں کو ہم نے میتھ سکھائی، کتنوں کو ہم نے برابر بٹھا کے کھلایا، ٹیبل پہ کبھی بٹھایا۔ لیکن دیکھیے شہزادی نے سکھایا، تربیت یہ نہیں ہے کہ تم انسان کو الگ کر دو۔ فضا آئی ہے، بیٹھتی ہے حسنین کے ساتھ، بیٹھتی کا معیار دنیا کا دیکھتے چلی جائے۔ 1400 سال پہلے جس معیار کو، جس کرائٹیریا کو اہل بیت نے پیش کیا ہے، دنیا جتنی بھی ترقی کر کے آگے بڑھتی ہے، جب ان کی طرف دیکھتی ہے تو چھوٹی نظر آتی ہے۔ اتنی ترقی کرتے چلے جائیے، ہر مسئلے میں جتنا آگے چلے جائیں۔ ہم گئے تھے سنگاپور میں اگر کوئی شخص کسی کام کرنے والی کو مدد کے لیے بلاتا ہے، اس کے لیے اپارٹمنٹ کا سسٹم الگ ہے۔ کیا سسٹم ہے؟ اگر آپ 2 بیڈروم کا اپارٹمنٹ لے رہے ہیں، اس کے لیے الگ سے پورا مکمل وہی نظام جو آپ کے 2 بیڈروم کا ہے، اس کا بھی الگ سے ہے، اس کی پرائیویسی الگ ہے، اس کے پاس بھی اے سی ہے، اس کے بعد پورے فیسلٹیز آپ کے جتنے ہیں
اس کے پاس بھی موجود ہیں. کہاں سے لیا؟ کہاں سے لیا؟ ہمارے پاس جب کام کرنے والا گیٹ کیپر کھولتا ہے دروازہ محل کا آپ کے، تو کہاں سے ہوتا ہے وہ؟ اس کے پاس شاید فین بھی نہیں ہوتا، گرمی میں آپ بہترین آرام سے سو رہے ہیں. کہاں ہے آپ کی انسانیت؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اسلام اور مومن، نظام مصطفیٰ، نظام وہ بیان کرنا. عمل کے میدان میں آنا بہت مشکل ہے. عملی میدان میں وہی آتا ہے جو تربیت حاصل کر لے، تربیت حاصل کرے، تربیت حاصل کرے. تربیت اگر حاصل کر لیا انشاءاللہ اس کو ہر مرحلہ کامیاب نظر آئے گا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ دو کو الگ الگ نہیں دیکھا، برابر دیکھے گا. یہ ہوا جسمانی ضرورت، یعنی برابر کا اس کو اے سی لگائیے، برابر کا اس کا مقام دیے جسمانی. یہ بھی شاید آسان ہے، لیکن شہزادی نے دوسری طرف اور ایک قدم آگے بڑھایا کہ یہ آدمی، یہ شخص ہے، ایک انسان ہے جو میرے پاس کام کر رہا ہے. اس کے دو حقوق ہیں، ایک جسم کے حق ہے، ایک اس کے روح کا حق ہے. معنوی حق کا اس کے پوری کرنا بہت ضروری ہے. وہ معنوی حق کیا ہے؟ اس کا علم ہے، اس کی تہذیب نفس ہے. شہزادی نے فضا کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ 20 سال تک وہ بات ہی نہیں کرتی، قرآن بولتی ہے. ہم لوگ کلمہ نہیں سکھاتے کام کرنے والے کو، اپنے پاس جو کام کرنے والی ہے اس کے پاس ہم کلمہ نہیں سکھاتے. دروازہ کھولنے والے کو اس کو نماز بھی معلوم نہیں، شاید کبھی جماعت میں چلے جائے. کہاں ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگ اس سطح فکری میں نہیں ہیں. مغربی زمین نے ان چیزوں کو ختم کیا ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں اگر میں گستاخی کر رہا ہوں، میرے لیے نہیں بلکہ تربیت کے اصولوں میں ایک اصول بتا رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. وعجل، درود اچھی طرح سے سب مل کر کے پڑھیے انشاءاللہ. اللہم صلی علی آبادی بدخانه ز ویرانی ماست، آبادی بدخانه ز ویرانی ماست. آج بدخانے، فلم انڈسٹری، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری کیوں ہے؟ آبادی بدخانے ز ویرانی ماست، اس لیے کہ ہم ویران ہو گئے ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہو گئے، بدخانے آباد ہو گئے ہیں. فلم انڈسٹری، میں کل کہہ رہا تھا فکشن بیچ رہے ہیں، کہے گا جملہ سمجھنے کی، جھوٹ بیچ رہے ہیں پیسہ دے کے. دنیا خرید رہی ہے پیسہ دے کے، جھوٹ خرید رہی ہے. ہم سچ بول نہیں سکے ہیں، سچ ہم نے بیچا نہیں ہے. یہ خطرناک بہت بڑا. آبادی بدخانے ز ویرانی ماس. G20 سب کو معلوم ہے، M59 کس کو معلوم نہیں ہے؟ مسلم 59 کنٹریز ہیں، لیکن ہمارے پاس کی اتنی حالت ہے، وہ بلاک، یہ بلاک. اب یہ جو ہے مسلم بلاک، اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر مسلم بلاک ہے تو سب ہونا چاہیے، پھر یہ وہ نہیں کیا ہونا چاہیے. تو معلوم ہوا یہاں پر کوئی بلاک اسلام سے تعلق نہیں رکھتا. آبادی بدخان ز ویرانی ماس، جمعیت کفر ز پریشانی ماس. G20 اس لیے کہ ہم لوگ تتر بتر ہیں تو وہ یونائٹڈ ہو گئے. اسلام ندارد از خود عیبی، ہر عیبی کے حس ز مسلمانی ماس. اسلام میں عیب نہیں ہے، مسلمان میں عیب ہے. ٹورنٹو سے ایک مومن بھائی کی فیملی میں میرے سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں واپس، یہاں تربیت اولاد کے لیے ٹھیک جگہ نہیں ہے مولانا، میں بہت ڈرتا ہوں بچوں کو لے کے چلے جاتا. ٹھیک ہے جائیے. میں نے مسکرا کے کہا ہو سکے تو آپ یہیں کیجئے کوشش. میں شہر کا نام نہیں لیتا. آئے یہاں پر 4-5 سال رہے، واپس گئے. جو بچہ ان کا 2-3 سال کا تھا، تقریباً 6-7-8 سال کا ہو گیا. واپس آئے تو میں نے پوچھا، معافی چاہتا ہوں یہ میری طرف سے نہیں، 6-8 سال کا بچہ ہے، میں کسی کو گستاخ، ماشاءاللہ آپ تو ممنین ہیں. یہ سارے پاکستان، سارے مسلم ممالک کے لیے ایک نمونہ جو میرے لیے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. معصوم سا 6-7 سال کا بچہ. میں نے سوال کیا تھا والد سے،
تو کیوں آپ گئے تھے وہاں پر، واپس کیوں آ گئے؟ ابھی میں ختم ہی نہیں کیا تھا، بچے نے کہا نو بڑی سیز ٹروتھ، کوئی بھی وہاں سچ نہیں بولتا. 7 سال کا بچہ کوئی سچ نہیں بولتا. مغرب نے جھوٹ کو نکال دیا، اور آپ کا پہلا کلمہ سرکار نے جو پڑھوایا سچائی کا کلمہ. فرق کو کتنا بتائیے. تو کہاں سے کون کس نے لے لیا، کردار کس نے لیا، تربیت کس نے حاصل کر لی؟ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ گراس روٹ پر کام کرنا چاہیے، جڑوں پہ کام کرنا چاہیے، وہ تربیت اولاد. تو تربیت اولاد کے اصولوں میں سے تربیت کیا ہے؟ وہ یزکیہم. کیا ہے یزکیہم؟ شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا ہم لوگ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن پڑھنے سے بہتر یہ کہ فکر بھی کریں، اس پہ ذرا سا ڈیپ اسٹڈی بھی کریں. بہت قیامت کے جملے ہیں تربیت کے حوالے سے، خود ہے حدیث کے سامنے. لیکن اس رخ سے ہم نے کبھی دین کو دیکھا نہیں ہے کہ اس سے قرآن سے ٹیچرز ایکسٹریکٹ کریں ٹیچنگ میتھڈ، انجینئرز ایکسٹریکٹ کریں انجینئرنگ میتھڈ، سائنٹسٹ ایکسٹریکٹ کریں سائنٹیفک میتھڈ. ہر طرح کی بایولوجی سے لے کر کے کرمنالوجی، جو ٹاپک بولیے اسلام میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے. مگر اپنے اپنے پروفیشنز کو لیں. اسی الصادق میں میں نے سال گزشتہ بھی عرض کیا تھا، کیوں نہیں ایک ٹیم بنے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیم. اللہم صلی علی محمد. اپنے اپنے پروفیشن میں ایک عالم کی سرپرستی میں قرآن سے، احادیث سے علم کے ایکسٹریکٹ کرنے کے سیکھیں. آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، مغربی دنیا میں کیمسٹری کی بنیادی کتابوں میں 4 ورڈز میں لکھا ہوا ہے، مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ 4 فادر آف کیمسٹری جابر ابن حیان. جابر ابن حیان شاگرد امام صادق 1400 سال پہلے. تو اگر اسی طرح سے ٹٹولیں، ہر چیز کا منبع مکتب اہل بیت ملے گا. ذرا سا ٹٹولیں، ذرا سا جائیں. تو کیوں دوسرے لوگ بہراور ہو رہے ہیں، ہم لوگ نہیں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو چند دنوں میں چند اشخاص میں محدود کر دیا ہے. دین یعنی مولوی. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے دنیا بھر کے پلیٹ فارم سے، دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے. دین سب کی ذمہ داری کا نام ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری کا نام کرسچینٹی ہے. ایک جو ہے پریس بن جائے، وہ شادی نہ کرے، وہ گناہ نہ کرے، وہ نیکیاں کرے، بس وہ پاک و صاف رہے، دوسری قوم برباد ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ ہر سنڈے کو آئے، وہ بخشا ہوا بخشے دے سب. کنفیشن اسلام میں اس طرح سے نہیں. اسلام میں گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے. اب کسی دوست کے بھی سامنے میرے بیٹوں سے، بچوں سے بتاتے ہیں تربیت کے اصولوں میں سے، کبھی مت کہو کہ میں نے یہ گناہ کیا، بہت بڑا گناہ. گناہ کہنا رونا ہے تو مصلی پہ بارگاہ پروردگار میں بولو، اس لیے کہ دوسرا جری ہو جاتا ہے گناہ کرنے پر. اسلام یہ کہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے، تمہیں کنفیشن کی اجازت نہیں ہے، مولوی کے سامنے بھی بولنا نہیں ہے. حتیٰ ہسبینڈ اینڈ وائف پہلی مرتبہ اگر شادی ہو رہی ہے تو لازمی نہیں ہے کہ پرانے قصے یا ہسبینڈ کرے دے یا بیوی کرے دے، اس کا حق ہی نہیں ہے. گناہ کا اظہار کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے کہ معاشرے میں جری ہو جائے گا گناہ کرنے والا. بہت اہم سمجھیے، تربیت کے کتنے بڑے اہم اصولوں میں سے یہ اصول ہے کہ آپ کو حق نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے مولویوں کے حوالے دین کہتے ہیں، ہم سے میرے سامنے بھی کئی مرتبہ سنا ہے میں نے اکثر لوگ، مولانا میں اتنا گاڑا نہیں ہوں. یعنی کیا مطلب؟ میں آپ جیسا نہیں بن سکتا. اوہ، باقری کے لیے الگ مذہب، میرے لیے الگ مذہب، اس سے بھی الگ. کیا ہے سچ دین ہے؟ نہیں، سب کے لیے ایک ہے. میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں. کیا دین نے کوئی الگ الگ رکھا ہے چیزوں کو؟ نہیں رکھا.
حتیٰ سرکار نے صاف کہہ دیا کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ، all of you shepherds، گلہبان ہیں سب لوگ اپنے اپنے گلے کے نگہبان ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، وہ سینس آف ریسپانسبلٹی کو لانا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب بچے آتے تھے، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، بہترین ہے یہاں سے جب جانے لگے، کوئی گاڑی میں جائے گا، کوئی موٹر سائیکل میں، جو بھی سواری ہے، جو ساتھ پیدل قریب ہیں پیدل جانے والے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جائیے، یہ شہزادی کی سیرت کو پوچھیے، تربیت کے اصولوں میں سے، بیٹا حسن نانا نے کیا کہا جی؟ ہم کتنا سرسری طور پر ہم اس کو چلے گزر جاتے ہیں، لیکن کتنے بڑے اصول کو شہزادی بیان کر رہی ہیں کہ اس علم کو جو نانا دے رہے ہیں بہت اہم علم ہے، اس کا عقد کرنا اہم ہے، اس کا تبعین اہم ہے، اس کا ابلاغ اہم ہے۔ جب تک ابلاغ نہیں کریں گے وہ بچے کے ذہن میں رہنے والا نہیں ہے۔ 1 گھنٹے کی تقریر باقری کی سنے چلے جائے، اس کے بعد مٹ جائے گی 2 منٹ میں۔ راستے میں جاتے ہوئے پوچھیے، آپ کو بھی یاد ہوگا، ممکن ہے کہ چند جملے ایسے ہوں جو آپ بھول گئے ہوں، لیکن وہ بچہ، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر پہلی چیز تربیت میں کیا دینا چاہیے؟ قرآن مجید، حضرت لقمان پیغمبر تھے، نبی تھے، حکیم تھے، قرآن کہہ رہا ہے he was a wise person۔ حکمت وہ والی حکمت نہیں، وزڈم جس کے پاس تھا، حکمت جس کے پاس تھی۔ علم سے آگے کی چیز کا نام ہے جو تربیت حاصل کرتا ہے علم کو، اللہ اس کو حکمت دیتا ہے، وزڈم دیتا ہے۔ حضرت لقمان کا سورہ تربیت کے اصولوں میں سے بہترین اصول، خدا تربیت دے رہا ہے، اگر قوم میں جس کے پاس ایبیلٹی ہے اس کو ریکگنائز کرو۔ ہے جملہ سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تمہارے پاس قوم ہے کسی ایک میں اگر کوئی ایبیلٹی ہے اس کو ریکگنائز کرو، یہ نہ تھا کہ اب کس خاندان کا ہے، اگر اس میں صلاحیتیں موجود ہیں اس کو ریکگنائز کرو۔ لقمان کا روزہ، لقمان کا سورہ سنیے کیا ہے پہلی ہدایت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال لقمان لابنہ وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اذ قال لقمان، اس وقت کو یاد کرو، لقمان ہدایت کر رہے تھے، تربیت دے رہے تھے بچے کو، یا بنیا، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، یہ بڑا شریر ہے، یہ شیطانی کرتا ہے، یہ اچھے الفاظ نہیں ہیں، بچے کو کبھی مت کہیے شیطانی کرتا، وہ آخر میں شیطانی کر کے بتائے گا۔ اچھے الفاظ سے یاد کیجئے بچوں کو، یہاں تک کہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا کہ دیکھو یہاں پر کھیلو نہیں، یہاں پر یہ لائٹ ہے ٹوٹ جائے گی، تو بچہ توڑ کے بتائے گا، اس لیے کہ آدم سے کہا گیا کہ نمت جاؤ، ہم سب گئے، سب آدمی ہیں۔ The successful parents, those who don't use, don't۔ اور تحقیق ہو گئی ہے کامیاب ماں باپ وہ ہیں جو نہ استعمال ہی نہیں کرتے۔ 14 سال 15 سال تک ماں باپ 75,000 مرتبہ کہتے ہیں نا 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 نا، اس لیے اس کو نا کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، نہ ماں باپ کا اثر ہوتا نہ اللہ کا ہوتا ہی۔ تو کیسے کریں بھئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاؤ از پاسبل؟ بچہ شرارت کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، کیسے ممکن؟ تم میں اتنی ایبیلٹی ہونا چاہیے کہ تم دعا کرو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگارہ ان بچے معصوموں کی تربیت کرنا ہے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، مجھ میں صبر دے تاکہ ان کے برابر کی بات کروں۔ حضرت موسیٰ ہی کہہ رہے ہیں مجھے نیچے اتار دے، یہ قوم تو کہہ رہی ہے ارنا اللہ جاہرا، ہمیں نکیٹ آئی سے اللہ کو بتاؤ، یہ ہیں اولو العزم پیغمبر۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اتنا اتار دے کہ جب میں بولوں تو ان کے اسٹینڈرڈ کی بات بولوں۔ ماں باپ کو بھی اترنا ہے، کتنا اترنا ہے؟ ان کے اسٹینڈرڈ پہ اترنا ہے۔ نانا ان کے پاس اونٹ ہے، کہا اونٹ میں بھی بن جاتا۔ ہے توجہ، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
وعجل، یہ فضائل کے رخ سے تربیت کا اصول ہے. ہم نے فضائل کو لے کر نہ، فضائل یقیناً فضیلت ہیں، حدیث کا زندہ کرنا فضیلت ہے. کسی بھی حدیث کو زندہ کریں ایک فضیلت ہے. یہ بھی فضیلتیں ہیں، لیکن اصل فضیلت تربیت ہے. نہ ان کا اونٹ بولتا بھی ہے. رحمت للعالمین، باعث خلقت کائنات، اونٹ کی آواز نکال رہا ہے. انہیں کس سٹینڈرڈ میں؟ ان بچوں کے ساتھ بچوں جیسی گفتگو کرو، اس لیول پہ چلے جاؤ تربیت کے اصولوں میں سے. تو پہلی کیا ہدایت کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، شرک مت کرو، شرک مت کرو، شرک مت کرو. بہت اچھی طرح سے میں انشاءاللہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں. بہترین گفتگو جب آئے گی دعا پہ، جب آئے گی امام سجاد کی 25ویں دعا اولاد کے لیے، انشاءاللہ میں اس میں سے سب ایکسٹریکٹ پڑھوں گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ جس طرح سے ہمیں غذا صحیح دینا ہے، اسی طرح سے فکر صحیح کو نرچر کرنا ہے. غذا دینا کیسے؟ ہم ٹیبل پہ جب بیٹھتے ہیں کھانے کو، کھاؤ، کتنی محنت کر رہا ہوں تمہارے لیے، کتنی سر بوڈی کر رہا ہوں، کتنی پریشانیاں اٹھاتا ہوں تمہارے لیے. شعر، کھلا شعر. تم یہ سمجھتے ہو کہ محنت کرنے سے کچھ مل جائے گا؟ یہ کہو محنت کر رہا ہوں مگر جو دے رہا ہے خدا دے رہا ہے. یہ ذات پروردگار کی عطا ہے. وہ بچے میں سمجھ میں آئے گا کہ یہ باپ نہیں دے رہا ہے. اس پہ تو بچپنے سے سیکھے گا یہ مجلس میری نہیں ہے، امام حسین کی مجلس ہے. توجہ کا طالب ہوں. دیکھیے توحید کہاں. ایک مولوی صاحب، علامہ صاحب مجلس پڑھ کے اترے، 2-4 لڑکے چاروں طرف گھیرے جیسے رہتے ہیں بھائی. علامہ صاحب نے پوچھا کیسی رہی میری مجلس؟ سب نے کہا کیا کہنے، واہ واہ. ایک نوجوان نے کہا کہ سرکار خدا آپ کو سلامت رکھے، 200 سال. آپ کی مجلس تو آپ کے مرنے کے بعد ہوگی. تو مجلس آپ کی جو ہوگی انشاءاللہ ایصال ثواب کی، سویم کی، چہلم کی، 100-200 سال اللہ رکھے. مجلس امام حسین کی تھی. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. آج ہمارے پاس قوم میں تباہی کیوں ہے؟ توحید ہم بھلا چکے ہیں. میری مجلس، ہمارے امام بارگاہ کی مجلس، میرے گھر کی مجلس، میرے گھر کا تبرک، یہ سب شرک ہے. نہ حسین کو پسند ہے، نہ حسینیوں کو پسند ہونا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہزاروں جانے قربان. کاش ہم لوگ ڈوب جائیں دعاؤں میں، ان علوم میں، ان احادیث میں. کم من قبیح سترتا. پوری دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی جملے میں ڈوب جائیے. کم من قبیح سترتا. نوجوانوں دروازہ بند ہے، یہ بند ہے، نہیں دیکھ رہا کوئی، سمجھ رہے کہ تم چھپا رہے ہو. مولا کہہ رہا ہے مالک تو چھپا رہا ہے. اگر نہ چھپاتا تو روایاتوں میں ہے انسان کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہوتا. اتنے گناہ ہمارے ہیں کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. اللہ ستار العیوب ہے. کسی کے گناہ کو دیکھ کر کے بیان مت کرو، چھپانے کی کوشش کرو. ستار العیوب ہے. کم من قبیح سترتا. کتنے گناہوں کو، برائیوں کو تو نے چھپا دیا. کم من فادح من البلاء اقلتا. کتنی بلاؤں کو تو نے روک دیا. میں ابھی آ رہا تھا مولانا، اگر میں نے بریک یوں نہیں مارا تھا تو میری گاڑی گئی تھی. اگر میں نے یوں نہیں پلٹایا ہوتا تو میں مر گیا ہوتا. میں نے یوں نہیں کیا تھا. ہم کہتے میں مولا کہہ رہے میں بچ رہا ہوں، تو بچا رہا ہے. اہل بیت کی توحید، تربیت. میں نہیں بچ رہا ہوں. اب آئیے مجھ جیسے باقری کے لیے، ممبر پہ جانے والے کے لیے، قصیدہ خوان کے لیے، علاماؤں کے لیے، علماء کے لیے جملہ نہیں. مولا
کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. کیا کہنے مجلس کی. مولا فرمائے یہ تعریفیں تو نے ان کی زبان میں جاری کر دی. ہے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. پہلا درس حضرت لقمان کا ہے توحید توحید توحید. اہل بیت کی توحید کی رمق بھی ہمارے پاس باقی نہیں ہے. جو توحید رکھتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. میرے نوجوانوں, ون آف دا بیس آف سکسس توحید. امام خمینی رحمت اللہ علیہ, ہم لوگ چھوٹا چھوٹا کام کرتے, دیکھا میں نے کیا کر دیا, دیکھا میں نے کیا کر دیا, فلاں آرگنائزیشن میں یہ میں نہ ہوتا تو یہ صادقاں بنتا تھا, اگر میں نہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا تھا, اگر میں نہ ہوتا. شرک ہے, کھلا شرک ہے. اتنے بڑے انقلاب کے بعد ان تحول کے پیدا شد, ان وحدت کلمہ کے پیدا شد از طرف خداوند تبارک و تعالی. یہ دنیا میں جو تحول پیدا ہوا, یہ یونٹی کی بات پیدا ہوئی, میری طرف سے نہیں, اللہ کی طرف سے. یہ توحید ہے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سب چیزیں خدا بخش دیتا ہے, شرک نہیں بخشتا. قرآن کی کھلی آیت ہے, مشرک کو کوئی ٹھکانہ نہیں, سب سیدھے جہنم کو کوئی ٹھکانہ نہیں. مشرک یعنی شرک کرنے والا. تو یہاں سیکھ کے اٹھیے, سکھائیے بچے کو. کہاں سے سیکھے شہزادی کی مولانا, ذرا بتائیے. قرآن یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. یطعمون کھلاتے ہیں, کھلاتے رہیں گے. فاطمہ ہی نہیں کھلا رہی ہیں, علی بھی, حسن بھی, حسین بھی, زین العابدین بھی, محمد باقر اور ان کے فالوور بھی. یطعمون الطعام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ. یحضو کے معنی عربی زبان سمندر, اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا. یعنی لوگوں میں جذبہ ابھارنا کھلانے کا. حظ یعنی لذت لے لوگ, کھانے میں نہیں, لوٹنے میں نہیں, لٹانے میں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم توجہ فرما رہے ہیں آپ. تربیت کے اصولوں میں سے پہلا بنیادی اصول توحید. توحید کے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. کراچی میں ایک اسکول میں بلایا گیا تھا, وہاں پہ ڈرامہ بچوں نے پیش کیا, بہترین ڈرامہ, لائیو ڈرامہ. وہ یہی آیتوں پہ تھا. شہزادی کی زندگی میں بچے بخار ہوئی, تب ہوا, اس کے بعد نظر وغیرہ. اس سے مجھ سے کہا کہ مجھ سے پڑھیں, والا بہترین پریزنٹیشن ہوئی ہے, ذرا سا نکتہ سیکھیے. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ اللہ اکبر. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. نظر کو وفا کرتے ہیں, اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کا شر ہر جگہ پھیل جائے گا. ما یفر من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن بھائی سے بھاگے گا, زوجہ شوہر سے, شوہر زوجہ سے. یوم تبل السرائر, عامل باہر آ جائیں گے. وہ دن خوف و ہراس کا دن ہوگا. اس دن سے ڈرتا ہے خاندان. اس کے بعد یوفون بالنذر کے بعد کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. کس کو؟ مسکینوں و یتیموں و اسیرا. مسکین کون؟ جس کا گھر نہیں ہے. ہوم لیس پیپل. امریکہ جیسی کنٹری میں کتنے ہوم لیس ہیں؟ 70 ملین. بس کافی ہے. نظام غلط. جس نظام میں ایکوالٹی نہیں ہے وہ نظام صحیح ہے نا. اسی لیے امام سجاد کو دنیا نے صرف گریہ کی طرف دیکھا, شیعوں نے نہ. صحیفہ کاملہ کو دیکھیے امام کی, اور رسالۃ الحقوق کو دیکھیے, راتوں کو روٹی بانٹتا تھا مولا.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ، اللہ کی محبت میں، کسی کے نام و ناموت کے لیے نہیں، اللہ کی محبت میں. کس کو؟ مسکین. اس کے بعد کون؟ یتیم. مسکین ممکن ہے مسلمان ہو، مجمع بہت اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے. مسکین مسلمان ہی ہو سکتا ہے اور یتیم مسلمان ہی ہو سکتا ہے، لیکن اسیر مسلمان کہاں سے ہوا؟ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے. انٹرنیشنل ارینا میں جائیے، شہزادی انسانیت کے اس لیول پر ہے، صرف مسلمان کو نہیں دیکھ رہی ہے، حتیٰ اس کافر کو جو اسیر ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے. اسیر گھر پہ نہیں آتا، وہ گرفتار ہے تو معلومہ صرف بلا کے نہیں کھلایا، جا کے کھلایا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم اس کے بعد کی پھر آیت، پھر دلیل. انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہے حب ہی ادھر، پھر لوجہ اللہ، توحید. کھلاتے ہیں دل کے کسی گوشے میں. ہم اگر ایک مرتبہ چائے پلاتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے دوسری مرتبہ پلائے گا. سگریٹ دیتے ہیں، دن میں ذہن میں آئے گا جب تک نہیں ہوتا تو سگریٹ مت پیجئے. میں صرف یہ مثال دے رہا ہوں، نہ میں پیتا ہوں نہ آپ بھی پیجئے. بہتر ہے کہ آج سے ترک کیجئے بالکل کوٹر کی، کوئی فائدہ. دل میں جیسے انسان دعوت دیتا خیال آتا ہے کہ دوسرا وعلیکم السلام دعوت ہوگی. یہاں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ تم سے شکر چاہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. تو آج سے آپ جو کوشش کیجئے، کبھی بوسٹر مت کیجئے بیوی کے سامنے، کیا کر رہا ہوں تمہارے لیے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تم کر لو، کچھ بھی دینے والا نہیں ہے. کتنے مزدور ہیں صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، وہ ملتا نہیں ہے. خدا نے تم کو دے دیا تو اللہ نے دیا، باقی تو مغرور ہو جا. اگر بول رہا ہے، اگر سن رہا ہے لوگ، یہ خدا نے چاہا ہے، تو بول رہا ہے. حقیقت میں ہماری کچھ نہیں ہے. توحید جب تک نرچر نہیں ہوگی ہماری زندگی میں، ہماری کامیابی ہونے والی نہیں ہے. مولا سینے پہ چڑھ گئے لیکن ٹہل کے بتایا توحید یہی ہے کہ اپنی مرضی سے جہاد نہیں کرنا ہے، حکم پروردگار سے جہاد کرنا. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ قصے صرف پارینہ قصے نہیں کہ قصے سنا کے چلے جائیں. تو پہلا اصول تربیت کیا ہے؟ توحید. توحید یعنی زبان سے، عمل سے ہمیں کہیں کسی گوشے میں میں نہ ہو. ایک فضائل کا رخ بتاؤں میں آپ کو. شب ہجرت مولا نے کیا بیچا تھا؟ نفس کیا ہے؟ ہاتھ، پیر، آنکھ، زبان، رخسار، سر. کیا بیچا تھا مولا نے؟ مولا نے بیچا تھا میں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جب میں بیچا تو اللہ نے کہا میں تیرے حوالے. جی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کتنی کوشش نکلے. کس کی شہزادی؟ تربیت کے اصولوں میں سے شہزادی بتا رہی ہے کہ کبھی اپنے اوپر بوس مت کرو. ہمارے پوری تباہیاں ختم ہو جائیں گی، مجالس بہترین ہو جائیں گے. اگر مجالس کو شرک سے بچانا ہے، نسلوں کو بچانا ہے، توحید اہل بیت سیکھیے. حسینی ہیں ہم لوگ. میدان عرفہ میں مولا حسین کی دعا پڑھی ہے. ایسی دعا قیامت کا سمندر ہے، سمندر ہے، سمندر ہے، سمندر ہے. پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے انونیمیٹ نہیں بنایا، جماعت نہیں بنایا. بنا دیتا کیا کر لیتے؟ اگر پتھر بنا دیتا کیا کر لیتے؟ ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے. خالق ہوا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. پروردگار تو نے گھاس پھوس نہیں بنایا، نبات نہیں بنایا. پروردگار تو نے حیوان نہیں بنایا. پروردگار انسانوں میں بھی اس خاندان میں ہے. تو یہ گھرانے میں ہم جو پیدا ہوئے، یہ بھی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
وعجل فرج. کیا کہا مولا نے؟ اس دعا کا خزانہ ہے، یہ نقطہ ہے، نیوکلیس ہے، یہ کہ یوں سمجھیے کہ ایسنس ہے پوری دعا کا. مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَهُ. پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے. اے حسین تجھ پر ہزاروں جانے قربان. پوری مکمل توحید کا مرکز کربلا، اور آج ہماری مجلسیں مرکز توحید سے ہٹی ہوئی، کہیں پر توحید نظر نہیں آتی. معافی چاہتا ہوں، بلنٹ ہوں، تکلیف ہو رہی ہے آپ کو. حقائق دیکھیے، ہمارے زبان دیکھیے، ہمارے طریقے دیکھیے. پوری مکمل کربلا مولا فرما رہے ہیں مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَ. پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے. ہے کربلا نے دونوں چیزوں کو پیش کر دیا. علی حسین کے پاس کچھ نہیں ہے مگر اللہ ہے، چونکہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے. تو یہ تربیت دینا چاہیے بیٹا. اسی وجہ سے حسد جو پیدا ہوتا ہے توحید کے نہ ہونے سے. توجہ بہت اچھی طرح سے. ہم لوگ کمپیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کمپیئر کرتے ہیں. بچہ ممکن ہے کہ میرا بچہ ہے، دوسرے گھر میں دیکھتا ہے، ان کے دوستوں میں دیکھتا ہے، کسی کے پاس ٹیلی فون ہے، کسی کے پاس اچھی حالت ہے، سب کچھ ہے، آتا ہے ابو میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. بچے کو وہیں سے سکھائیں بیٹا ہم کوشش کر رہے ہیں زندگی کے لیے. ضروری نہیں کہ ہر چیز ہمیں مل جائے، جو ہمارے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے زیادہ ہے کہ دوسروں کے پاس شاید جو ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے. تو اس میں بچپنے سے اس خواہشات کو جو غلط راستہ اختیار کر رہی ہیں ان کو تربیت کے ذریعے سے کنٹرول کرنا چاہیے. میں ہمیشہ سے کہتا میری بیوی سے، بچوں سے، جب کبھی اچھے گھر میں کسی کے ہم سے بہتر گھر میں چلے جاؤ، فوراً ہی ایک ایسے گھر میں جاؤ جو غریب کا ہے تاکہ دماغ سیکھ، ورنہ ذہن انسانی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. ان کا پردہ، ان کے صوفے، ان کے حالات، ان کا یہ خواہشات کو کوئی روک نہیں سکتا. کون روک سکتا ہے؟ روک سکتا ہے وہی. چنانچہ شہزادی رات میں دیکھتی ہے، امام حسن فرماتے ہیں میں رات بھر دیکھا پروردگار مومنین، پروردگار مسلمان، پروردگار مومنین، پروردگار مسلمان. دل نہ رہا. بیٹے نے پوچھا اماں کبھی تو ہمارے لیے دعا. یہ سب کے لیے کیوں؟ شہزادے نے کہا اول جار بعد الدار، پہلے پڑوسی. میں ایک جملہ کہوں دیکھیے سمجھیے کیا کہنا چاہ رہا. آگ جب جلتی ہے کسی گھر میں خدا نخواستہ، پڑوس کے گھر کو بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں جل نہ جائے، وہاں بھی پانی ڈالتے ہیں. شہزادی کہہ رہے ہیں کہ وہاں اگر تم خوش ہو وہ خوش نہیں ہے تو تمہارا 40 گھروں تک. اللہ اکبر. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ وعجل فرجا. کس مقام پر ہے یہ گھرانہ؟ کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے ان کو نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد کان فی علی اسوۃ، لقد کان فی فاطمہ اسوۃ. اس لحاظ سے ہم لوگ ان لوگوں کو مانتے ہیں، ورنہ ان کو الگ کر دیں تو ہماری زندگی کچھ نہیں ہے. بہت اچھا جملہ وائرل ہوا ہے. جب جنت کی بات آتی جہاں علی وہاں جہاں عمل کی بات آتی ہے وہ کہاں. جی خوبصورت ہے جس نے بھی کیا. لیکن آج ایک جملہ سیکھی ہے. یا علی گفتن آسان، با علی بودن مشکل. یا علی کہنا آسان ہے، با علی ہونا مشکل ہے. علی کے ساتھ ہونا مشکل ہے. صرف ایک نقطے کا فرق ہے، یا علی یا با علی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل. شہزادی نرچر کر رہی یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا بیٹا شرک مت کرو. دیکھیے بہت اچھی طرح سے حضرت لقمان چاہتے تھے بیٹے کو نصیحت کریں، اور نوجوان بچوں کے لیے قصہ بہت اچھا ہے، شاید سنا بھی ہے تو، لیکن میں جس طرح سے ایکسٹریکٹ کرتا ہوں اس کو تصور کیجئے مولا کی، اللہ کی طرف سے. حضرت لقمان چاہتے تھے ایک درس دیں بیٹے کو. اس زمانے میں جو سواری تھی خچر گدھا وغیرہ جو بھی تھی. منزل طے ہو گئی، بیٹے اس کو بٹھایا. کہا بیٹا چلنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کہا بابا آپ بزرگ بیٹھ جائیے، پھر تو وہی راستہ میں چلتا ہوں. ماشاءاللہ جوان.
ایک گروپ ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام. کتنا بے رحم باپ ہے، بیٹا چل رہا ہے خود بیٹھا ہوا ہے. بیٹا سنا تم نے؟ ہاں سن لیا بابا. اب کیا ہوگا؟ تم اتر جاؤ میں بیٹھتا ہے نا، اب میں اتر رہا ہوں تم بیٹھو. دوسرا قافلہ، السلام علیکم، کیا ہوا، ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ کتنا بد اخلاق بیٹا ہے، ضعیف باپ. چل رہا ہے اور خود بیٹھا ہوا. سنا بیٹا تم نے؟ سنا. اب کیا کریں؟ دونوں بیٹھ جائیں. دونوں بیٹھ گئے، آگے بڑھے، سلام، خیر خیریت. کتنے انسانیت سے گرے ہوئے ہیں، ایک جانور پہ دو بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹا سنا تم نے؟ ہاں سنا. اور آگے بڑھیے. کیا کریں؟ کوئی راستہ ہی نہیں. دونوں پیدل چلے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور ایک گروپ ملا، چوتھا کیا ہے بھائی کہ ایسے بیوقوف دنیا میں نہیں، سواری ہے. حضرت لقمان نے کہا سیکھو درس، پہلے منزل طے کرو. میرے نوجوانوں، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کمپیوٹر پروگرامر بننا ہے، مولوی بننا ہے، مجتہد بننا ہے، پہلے طے کرو. طے کیا، اور اس کے بعد لقمان نے کہا پہلے طے کرو، پھر اس کے بعد مینز کو طے کرو، اخلاق کو طے کرو کہ کس طرح سے جانا. صحیح کیا تھا کہ میں بیٹھتا تم چلتے، یہی ہے طریقہ، یہی ہے نا بھائی. طے کرو. اس کے بعد مارو ازینچے کہ گاؤ آمد و خرف، پھر لوگوں کی پرواہ مت کرو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم وعجل. اصول تربیت میں بچوں کو پہلی چیز آج سکھانے کی وہ یہ ہے کہ توحید سکھاؤ. سرکار کے پاس گئے، دونوں بچے پیر لرز رہے تھے، 3 دن کے بھوکے، اور سرکار کے آنکھوں سے آنسو جاری. پروردگار کیا میرے اہل بیت بھوکوں مر جائیں؟ کیا میرے اہل بیت بھوکوں مر جائیں؟ آواز آئے قدرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل أغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجه كافورا عينا يشرب بها عباد الله ويفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. کبھی قرآن کہتا ہے تو یہ عمل کرتے ہیں، کبھی یہ عمل کرتے ہیں تو قرآن اترتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. نواسوں کی بھوک کو دیکھ کر رونے والے میرے نبی، دیکھ آج تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. جس دروازے پر آپ آ کر کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی والتنزیل. درس سیکھیں ہم لوگ، سب سیکھیں، سب سیکھیں. آج کل بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہے، نوجوان بھٹکے نہیں. وہ لازمی تبرہ لازمی. دیکھیے کون سیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا سے سیکھے، مولا علی سے سیکھے. 25 سال مولا نے مرثیہ پڑھا ہے. مولا کا مرثیہ سناؤں میں آپ. شہزادی کا مرثیہ کیا؟ صبت علی مصائب. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی. میں اس کو ہر سال دہراتا ہوں. میرے نزدیک یہ آسان جملہ نہیں ہے. اگر روشن دنوں پہ پڑھتی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں شہزادی؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں علی کی ولایت کو ہٹا رہے ہو
انسانیت میں اندھیرا ہوگا، بلکہ یہ انسانیت اٹھو۔ جہاں پر شہزادی، میری بہنیں میری بیٹیاں سن رہے ہیں، جہاں پر شہزادی نے یہ کہا تھا عورت کے لیے معراج یہی ہے کہ نامحرم اس کو نہ دیکھے، وہ نامحرم کو نہ دیکھے، لیکن وہی بی بی ولایت کا مسئلہ اتنا اہم تھا، ہر صبح سقیفہ کے بعد علی کا ہاتھ تھامتی تھی، کو لیے ہوئے دروازے ناک کرتی، السلام علیکم، اٹھو، جانتے ہو علی میں تھے کہ نہیں تھے؟ تھے غدیر میں تھے کہ نہیں تھے؟ تو پتہ چل رہا ہے کہ اگر تبلیغ کرنا ہے تو شہزادی بتا رہی ہیں ابلاغ کرنا، یا ایھا الرسول بلغ، ہر گھر میں جا کر شہزادی تبلیغ کر رہی تھے کہ نہیں تھے؟ بعض روایتوں میں کہ اگر کوئی مکر جاتا کہتا نہیں تھا، شہزادی وہاں پر ہی بد دعا دیتی، اسی وقت عذاب نازل ہوتا۔ اس کے معنی شہزادی اگر ہاتھ اٹھا دیتی تو پورا مدینہ بھسم ہو جاتا۔ بتایا ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہم توحید چاہتے ہیں اللہ کی جو قیامت تک چلے، اس کے لیے ہم سب برداشت کریں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی نے مرثیہ پڑھا، تیسرا خطبہ نہج البلاغہ میں، فصبرت وفی العین قضاء وفی الحلق شجاع ارا تراثی نحبا، میں نے اس عالم میں صبر کیا، میرے آنکھ میں تیر تھا، میرے گلے میں ہڈی تھی، میں دیکھ رہا تھا میری میراث لٹ رہی تھی۔ اے مولا آپ کی کوئی میراث تھی؟ آپ کی کوئی میراث تھی؟ نہ، دین لٹ رہا تھا۔ سیکھو درس اہل بیت۔ اگر مولا علی ایک غلط اقدام کرتے تو مدینہ ہی میں تباہ ہو جاتا، دین سول وار ہو جاتی، کبھی دین پنپنے نہیں پاتا تھا۔ صبر علی کو سمجھو، پورے 25 سال مولا نے کسی کی کمزوری کا تذکرہ نہیں کیا، کبھی کہیں نہیں کہا کہ غلط ہے، کبھی نہیں کہا۔ تبرہ سیکھنا ہو تو علی سے سیکھو، سیکھو علی سے۔ 25 سال ارا تراثی نحبا، دروازے پہ آتے تھے سرکار، ایک دو دن تھوڑی، تفسیر کبیر کے اللہ فخر رازی بہت بڑے عالم، سنی عالم، کہتے ہیں آیت تطہیر کے بعد 6 مہینے اللہ، دروازے کا عالم کیا ہوگا؟ دروازے پر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی والتنزیل۔ کتنا دل شہزادی کا بڑھ گیا ہوگا۔ باپ آ رہا ہے، روزانہ ریکگنائز کر رہا ہے، سب کو بتا رہا ہے سنت یہ ہے میری، جہاں نماز بتا رہا ہوں، روزہ بتا رہا ہوں، فاطمہ کے دروازے پر روزانہ آنا، سلام کرنا میری سنت ہے، لیکن ابھی آنکھ بند ہوئی تھی، کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ہسٹری کے بلیک پیج ہے، سیاہ 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 صفحہ ہے، اس کو بیان کریں تو پریشانی۔ سلام ہو بی بی تجھ پر، ہمارے ہزاروں سلام تجھ پر۔ تاریخ کہتی ہے، سلمان کہتے ہیں کہ میں نے آواز سنی، خلو ابل حسن، علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو۔ ورنہ اتنا کہا تھا، ورنہ ایک زلزلہ ہوا، مسجد نبوی اٹھی، ایک انسان آ جا سکتا تھا، مولا آگے بڑھے، فاطمہ رک جا، قیامت آ جائے گی۔ چرخ کوہن تجھے کیا ہو گیا؟ یہی فاطمہ کی بیٹی، ناؤ کے نہیں۔
جملہ سنیے اچھی طرح سے یاد رکھے اس چیز کو. آیت اللہ جواد عاملی حفظہ اللہ. غدیر کربلا، کربلا غدیر. کربلا میں غدیر، غدیر میں کربلا. کربلا میں کیا ہے؟ حسین اکیلے ہو گئے تھے، یعنی دین ہو گیا تھا. اور غدیر میں کیا ہوا؟ من قل تو مولا کے بعد بھی علی اکیلا ہو گیا. غدیر وہاں پہ کربلا. کربلا میں غدیر کیا؟ یعنی رسول اللہ نے تعارف فرمایا ھذا علی مولا. کربلا میں کیا ہوا؟ جب چادر چھینی، صبح سے زینب نے کبھی نانا کی طرف نہیں رخ کیا تھا، جب چادر چھینی پلٹی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ میرے جد آپ پر اللہ کا درود ہو. ھذا الحسین. ھذا الحسین. کربلا غدیر پورا گھر لٹا کر کے ھذا الحسین. علی اکبر کو دیکھ کے ھذا الحسین. آنا محمد کو دیکھ کے ھذا الحسین. ارے چادر کو دیکھ کر ھذا الحسین. مرمل بدماء، خون میں لطپت ہے، جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جس کا امامہ اور ردا خاک میں مل چکی ہے. اس کے بعد زینب نے آہ بھری، نانا آپ کی نواسی ہے، ان کے سروں سے چادر. اجرکم علی اللہ. بہت غور کیجئے کتنی اہمیت ہے میری بیٹیوں. چادر چادر چادر. باقری کا بیان، کسی مولوی کا بیان، کسی علامہ کا بیان چار دیواری میں محدود، مگر تمہاری چادر لیزر گائیڈڈ میزائل. ساری دنیا کے لیے تماچا، تمام سسٹموں کے لیے تماچا. یہ چادر محفوظ رہے. کتنی اہم ہے چادر. سنو، امام حسین کا آخری جملہ معلوم ہے آپ کو؟ زخموں سے چور حسین نیچے آئے. بدن میں کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ تھا. سجدے کے عالم میں گئے. کب تک؟ مقاتل میں 1 گھنٹہ. 1 گھنٹے سجدے کے حالت میں تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی امام حسین کے قریب آئے. ابن سعد کمانڈر ان چیف نے کہا کیا ہو گیا؟ آخری کام ختم کرو. کہا نہیں جانتے یہ پیاسا، یہ زخمی شیر ہے، اٹھے گا تو پھر جنگ کرے گا. کیسی جنگ کی اس نے؟ اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو اس میں دم ہے کہ نہیں ہے؟ ہا بس رونے کے لیے کافی ہے. قریب آیا، کہا جاؤ خیام کو لوٹ لو. خیام کی بات آنا تھا. امام حسین اٹھ کر بیٹھ گئے. ہسٹوریکل ایک جملہ کہا، ان لم یکن دین اللہ، اگر دین تمہارے پاس نہیں ہے تو مت رکھو. لا تخافون معادکم، اگر قیامت سے نہیں ڈرتے تو مت ڈرو. کونوا احرارا لدنیاکم، دنیا کے لیے آزاد رہو، فری رہو. لڑنا ہو تو مجھ سے لڑو. بیویوں نے کیا کیا تھا؟ عورتوں نے کیا کیا تھا؟ بچوں نے کیا کیا تھا؟ حسین کو ہر چیز قبول، مگر چادر قبول نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا. سید سجاد سے جب بھی پوچھتے تھے کہاں تکلیف ہوئی، کبھی کربلا کا نام نہیں لیا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ.